السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 226 ہے۔ ہم اس حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں جس میں کئی باتوں کا ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دنیا میں ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں۔ اس میں سے ہم نے تقریباً 10 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ آج ایک بات اور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت ہوگا کہ آج کے لوگ اپنے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو خوب لعنت ملامت کریں گے۔ جو بڑے لوگ گزر چکے ہیں دینی لحاظ سے خاص کر، ان کو خوب برا بھلا کہیں گے، لعنت ملامت کریں گے۔ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ کوئی آدمی دینی لحاظ، یہ دینی ہی گفتگو ہے، دینی لحاظ سے جو ہے وہ کسی پر جو لعنت کرتا ہے، یا تو اس آدمی کے یا اس قوم کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ لعنت ہوتی ہے، یا وہ کچھ ایسا لکھ کر کے گیا ہے، تحریر لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں جو غلط ہیں، اس کی بنیاد پر لعنت ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ اس کی کوئی تقریر ہے، جو تقریر لوگوں میں کیا ہے اور وہ اتنی غلط کیا ہے کہ لوگ اس کو آج جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بہت سی بنیادی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی آدمی لعنت بھیجتا ہے۔ اب وہ لعنت بھیجنا کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، کسی کو غلط سمجھنا کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، ہم آپ کو ایک ایک باتیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ حدیثوں کے سمجھانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پریکٹیکلی لائف میں اس کو اپلائی کریں، اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور خاص کر جو بولے وہ سب سے پہلے، اور پھر جو سنے وہ، اور یہ دیکھیں کہ یہ کمیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی ہیں تو اصلاح ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ غلط کہنا کسی کو الگ بات ہے اور لعنت بھیجنا الگ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قوم پر، کسی دھرم والے پر لعنت نہیں بھیجی، کسی قوم کے کسی ایک برے کام پر لعنت بھیجی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ارے وہ دھارواڑ والے ایسے ہی، ایسے کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ دھارواڑ میں اللہ والا بھی بیٹھا ہوگا، کوئی مستجاب الدعوات بھی بیٹھا ہوگا، کوئی بزرگ بھی بیٹھا ہوگا۔ جیسے کبھی ارے سارے عرب ایسے ہیں، اس میں عرب میں جب آگے جملہ بولتے ہیں تو ہمارے نبی بھی اس میں شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، وہ ابو بکر اور عمر بھی شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک ہوتا ہے غلط کہنا، غلط بھی مطلقاً کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی شہر والوں کو اس طریقے سے جملہ بولنا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ایک بات، کسی آدمی کی پرٹیکولر بات کو غلط کہنا یہ آپ پر لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا بھی اور لعنت بھی بھیجی اس پرٹیکولر کام پر۔ آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذ قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں کے اس عمل پر جو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو ایک پرٹیکولر چیز پر کیا کی گئی؟ لعنت بھیجی گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ غلط کام جو شریعت میں قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس خاص کام پر لعنت بھیج سکتا ہے آدمی، ورنہ کسی قوم پر، کسی شہر پر لعنت یا اس طریقے سے مطلق غلط نہیں کہنا چاہیے،
کیونکہ اس میں وہ شخص بھی بیچارہ شامل ہو جاتا ہے جو بہت اللہ والا ہوتا ہے، اس پر بھی ہماری لعنت اور ہماری غلطی ہوتی ہے، جو بہت غلط بات ہے۔ یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے گالی دینا کسی قوم کو، کسی بھی دین کو، آپ مذہب اسلام کو مانتے ہیں، آپ دین اسلام کو مانتے ہیں، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے، ہم کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے دھرم والے کو گالی دیں۔ قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ لوگوں ان کے خداؤں کو مانا کہ یہ سب خدا باطل ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو ہدایت فرمائی کہ ان کے خداؤں کو گالیاں مت دینا۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی کا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تم ان کے خداؤں کو گالیاں دو گے جو کہ باطل ہیں، تو وہ باطل لوگ اس حق پرست کے خدا کو گالی دے گا جو حق ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ ان کو گالی دیں گے، وہ کس کو گالی دیں گے؟ وہ آپ کے اللہ کو گالی دیں گے۔ تو آپ سبب بن جائیں گے اپنے اللہ کو گالی دلانے کے لیے۔ تو دونوں وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے کسی کو غلط کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ نے گالی دی تو پلٹ کر وہ بندہ تمہارے اس رب کو گالی دے گا جو حق ہے، تو آپ سبب بن جائیں گے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی بات اللہ کے رسول نے مردہ فرمایا، لوگ اپنی ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو تو تمہاری ماں کو گالی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کہا دیتا ہے۔ کہا تم اپنی ماں کو گالی دینے کے لیے سبب بنے، تم نہ بھی دیتے اس کی ماں کو گالی، وہ تمہاری ماں کو گالی نہیں دیتا۔ کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ دو بھائی لڑتے ہیں، سگے بھائی لڑتے ہیں، اور وہ بھائی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، بیوقوف آدمی۔ وہ جس ماں کو گالی دے رہا ہے وہی ماں سے یہ بھی پیدا ہوا ہے اور وہ اس کو گالی دے رہا ہے۔ کبھی کبھی ایک آدمی اپنی بیوی کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ بیوی کی ماں ابدی محرم ہے۔ کیا محرم ہے؟ ابدی محرم ہے۔ اگر بیوی مر جائے، بیوی کو طلاق دے دیا جائے، تو بھی آپ اپنی ساتھ سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ابدی محرم ہے۔ اس کو کیا کرتا ہے؟ جب آپ نے بیوی کو گالی دیا تیری ماں کی ایسے بولے آپ، تو آپ نے اپنی ابدی محرم کو گالی دیا۔ یہ سب ہم حماقتیں روزانہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو ہم اصل اس وقت جو بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی نہ جانا جائے کہ جیسے ایک بہت بڑا طبقہ، نہیں بھائی، کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا سیاسی لوگ گفتگو کرتے ہیں سارے دھرم ایک ہیں، الگ الگ انداز ہے لوگوں کے پوجا پاٹ کا، جانا سب کو ایک جگہ، ایک دم غلط بات، ایک دم غلط بات کہی جا رہی ہے، اسٹیج کی بات ہے۔ اسی آدمی سے آپ تنہائی میں جا کر بات کریں تو کبھی یہ نہیں بولتا ہے۔ یہ سب اسٹیج کی باتیں ہیں جو ہم کو بیوقوف بنائی جاتی ہیں۔ جب دھرم الگ ہے تو بابو جانا بھی الگ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سب لوگ الگ الگ عقیدہ رکھیں اور اس کے بعد بولیں کہ نہیں، چاہے جس گاڑی پہ آپ بیٹھیں سب بنگلور جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، گاڑی کا جدھر رخ ہے ادھر جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنائیں، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ سب کا طریقہ الگ ہے، جانا ایک جگہ ہے، طریقہ الگ ہے، جانا بھی الگ جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ طریقہ الگ الگ ہوگا اور جائیں گے ایک جگہ، ایسا نہیں۔ آپ ایک چوراہے سے چار راستہ پھوٹتا ہو، نہیں صاحب، چاہے جس راستے پر آپ جائیں آپ ایک ہی جگہ پہنچیں گے۔ بھیا راستہ جدھر جا رہا ہے ادھر پہنچو گے، یہ راستہ الگ الگ بتا رہا ہے کہ ان کی منزلیں بھی کیا ہے، الگ الگ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو یہ جملہ عموماً بولا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں اور زیادہ آگے بڑھ کر کے، جیسے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ یہ صاحب بھی ناراض نہ ہوں، یہ صاحب بھی ناراض نہیں ہوں، یہ بھی ناراض نہیں ہوں،
سب کا منہ دیکھ کر ہم باتیں کرتے ہیں. تو کیسے بولتے ہیں گائے دودھ دیتی ہے بیل دیتا ہوگا یار. اس کو کہتے ہیں ہمارے پالیسی میں اسلام میں مداہنت فی الدین. دین کے اندر مداہنت کرنا، گول گول بات کرنا، جس کو آپ کہتے ہیں گول گول تھالی کا بیگن نہیں ہے. ادھر دیکھا ادھر بات کر لیا، ادھر دیکھا ادھر بات کر لیا. ایسے باتیں حق حق ہے، باطل باطل ہے. جو قرآن حدیث سے ہم کو بات سمجھائی گئی، جو قرآن حدیث سے چیز ٹکرا جائے، اس میں یہ جملہ بولنا کہ گائے دودھ دیتی ہے بیل بھی دیتا ہوگا، یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں منکر پر بات کرنے کے لیے. غلط بات کو پبلک میں بیان کرنے میں ڈر لگتا ہے. ڈر لگنے کی اگر یہ وجہ ہے کہ مصلحت کے خلاف ہے تو ٹھیک ہے آپ دیکھیں، لیکن مصلحت کا ایک دائرہ شریعت پہ کھینچا ہے، بلکہ شریعت نے ہر چیز کا ایک سرکل کھینچا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں گفتگو کرنے لگے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنی شرطیں بھی آپ کو بولتے ہیں نا سب اوکے کرتے رہنا. جو بھی بولیں یس، جو بھی بولیں یس. اب انہوں نے ایک لمبی شرط لکھی، پہلا جملہ ہی انہوں نے آبجیکٹ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ یہ ہمارا صلح نامہ لکھا جا رہا ہے بن محمد رسول اللہ الی القریش. انہوں نے کہا صاحب یہ پہلا جملہ ہی ہم قبول نہیں کرتے ہیں. یہ محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ سے ہمارا اگر ہم مان لیں تو پھر پنگا کرنا ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گا. ہم یہ لکھو محمد بن عبداللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ بتا ہی چکا تھا بذریعہ وہی کہ جو بھی بولیں اوکے کرنا. حضرت علی سے کہا کہ حضرت علی اس کو کاٹ دو، رسول اللہ کاٹ دو. اور یہاں پر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، پوچھا لکھا کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا میں رسول اللہ نہیں کاٹوں گا، میں رسول مانتا ہوں، میں کیوں کاٹوں ان کے کہنے پر؟ میں رسول مانتا ہوں، میں نہیں کاٹوں گا، ان کو بکنے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، کیونکہ وہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ لکھا کہاں ہے؟ جہاں لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم لیا اور اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا، کہا آگے بات کرو. پھر ایسے ایک ایک کنڈیشن بے تکی، مطلب ہوتا ہے نا، کہتے بھائی جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے سلانا، کچھ آپ نرم پڑیں کچھ ہم نرم پڑیں، دونوں نرم نرم دونوں گرم گرم تو صلح نہیں ہوتی نا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل نرم پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے. انہوں نے کہا پڑھو سب. حضور نے کہا ٹھیک ہے. اس میں ایک جملہ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تمہارا آدمی یعنی مدینے کا آدمی مکہ آ گیا پلٹ کر کہ صاحب ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو ہم مکے سے واپس نہیں کریں گے. حضور نے کہا ٹھیک. مرتد ہو گئے کیا؟ کہا اگر ہمارا آدمی تمہارے پاس چلا گیا تو تم کو واپس کرنا ہے. ابھی الٹی بات ہو گئی نا. وہی یہ بات ہوتی ہمارا آدمی تمہارے پاس چلا جائے گا تو تم واپس نہ کرنا، تمہارا آدمی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کرنا. ایک سیدھی سی بات. انہوں نے کہا تمہارا آدمی آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس کو جانے نہیں دیں گے دوبارہ، لیکن اگر ہمارا آدمی تمہارے پاس جائے گا مدینہ تو تم کو واپس کر رہا ہو. انہوں نے کہا اوکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ بولا اوکے کھولو. اتنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں تک سرکل ہوتا ہے وہ بات اصل ہے. اتنے میں حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ آپ ان سے جا کر کے باتیں کریں، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات تھے، تو ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کی باتیں سن کر کے تھوڑا سا نرم پڑیں گے. اتنے میں اطلاع آ گئی کہ عثمان کو ہی قریش نے قتل کر دیا. یہ اطلاع آ کر کے کسی نے افواہ پھیلا دی کہ محمد اعظم نے کہا کہ وہ جو عثمان کو آپ نے بھیجا عثمان کا مرڈر ہو گیا. جب اللہ کے رسول نے یہ سنا عثمان کا مرڈر ہو گیا تو جتنی اوکے بات کی تھی انہوں نے کہا یاد رکھو کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ عثمان کا مرڈر کر دیا گیا ہے تو صحابہ آؤ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک یہاں سے ہلیں گے نہیں.
تو ایک کمپرمائز کی ایک ہمارے پاس سرکل ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لمٹ کراس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی مسلمان کے۔ حضور نے پھر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں بیعت کرتا ہوں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب تک بدلہ نہیں لے لیا جائے گا تب تک ان کو چھوڑیں گے نہیں اگر عثمان کا مرڈر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اصولات ایسے نہیں ہم چل رہے ہیں، اتنی بڑی دنیا میں ہم چیلنجنگ وے میں بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس سب اصول ہیں، یہ تو ایک ہماری نااہلی ہے، ہماری مطلب ہم تقدیر کے خراب لوگ کیا بولیں کہ ہم کو اپنے دین کے بارے میں معلوم نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ چند مسجد میں آ کر کے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، علامہ اقبال کہتے ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا شعبہ ہے اسلام کا۔ اسلام کا مطلب ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، ہاؤ ٹو مینٹین دا پیس آف دا ورلڈ، دنیا میں سکون کیسے برقرار رکھا جائے، دنیا میں زندہ کیسے رکھا جائے، یہ وہ دین ہے۔ اسی لیے اس کو لفظ مذہب استعمال نہیں کرتا کبھی قرآن، نوٹ کر لیں اس بات کو۔ آپ ہم بول دیتے ہیں مذہب اسلام، مذہب لفظ نہ قرآن میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ مذہب کہتے ہیں لمیٹڈ چیز کو، یہ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ تمہاری پوری لائف کو کوریج کرتا ہے، لہذا یہ دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ بھی صحیح ہیں یہ بھی صحیح ہیں اور بہت زیادہ پالیسی، شکیل بدر بہت بڑے شاعر ہیں، بہت سیکولر مزاج تھے، بڑا ہندو مسلم یہ وہ، بہت بیچارے نے شعر و شاعری کی۔ جب میرٹھ کا فساد ہوا تو سب سے پہلے شکیل بدر کا گھر پھونکا گیا۔ وہ جو کویتائیں اور پوئٹریاں اور غزلیں لکھ رہے تھے سب سے پہلے ان کا۔ انسانیت کے ناطے ہم سب سے پیار و محبت کریں، لیکن جہاں معاملہ دین کا آتا ہے پالیسی کلیئر رہنی چاہیے بابو، ایسی ڈپلیکیٹ پالیسی لے کر کے، دوغلی پالیسی لے کر کے زندگی نہیں گزاری ہے۔ اب ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کب آپ کسی کو غلط کہیں گے اور کب آپ کس کو صحیح کہیں گے، کب کسی قوم کو غلط کہنا جائز ہو جائے گا، یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب یہ آفتیں آئیں گی دنیا میں تو وہ لوگ اپنے بڑے والوں کو گالیاں دیں گے، لعنت بھیجیں گے کہ ایسا کیا ویسا کیا، ہم ہوتے تو یہ کر دیتے، تم ہوتے تو کچھ نہ کر پاتے، انہوں نے تو کچھ کر بھی لیا ہے، تم کچھ نہ کر پاتے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، چونکہ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آپ سے اس پر ایک پوائنٹ پر بات کریں گے، کیونکہ یہ بات آپ کو سمجھنی بھی ہے سمجھانی بھی ہے۔ اور اسی میں ایک بات اور ہے، وہ بات چھوٹی سی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آفتیں آتی ہیں تو ایک چیز اور ہے، شراب عام ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شراب عام ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے ہبلی شہر کا جائزہ لے لیں پچھلے 5 سال سے، کہ آپ دیکھیں کہ شراب کی دکانیں کتنی کھلی ہیں صرف 5 سال کے اندر۔ آپ دیکھیں 5 سال میں 2 سال لاک ڈاؤن کا ہے، جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی اکنامی کیا ہوئی ہے؟ خراب ہوئی ہے۔ اس کے باوجود شراب پینے والوں کا پرسنٹیج کم نہیں ہوا، بلکہ شراب پینے والوں کا پرسنٹیج کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب شراب پینا عام ہو جائے گا، عالمی سطح کی بات کی جا رہی ہے، آپ نیٹ پہ جا کے نکال دیں کہ کتنے % لوگ شراب پی، یورپ میں تو اب سب شراب پانی ہے، پانی جیسے آپ پیتے ہیں ویسے شراب۔ آپ کا یعنی مسلمانوں کا بھارت میں جو نچلا طبقہ ہے، آپ کے گھر میں اگر سال میں 2 سال میں 2 عورتیں آ کر کام کرتی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، 2 میں سے 1 ضرور بتائے گی میرا شوہر پیتا ہے۔ 50% کم سے کم مسلمانوں کا، نچلے طبقے کا 50% کم سے کم کیا پی رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے۔ یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ جب ایسا ہوگا
تو خوب پروردگار عالم کی جانب سے بڑی بڑی آفتیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ ایک شراب پینے کا مطلب اور بھی لوگوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شراب کے نام پر دوسری چیزیں ہوں گی اور حقیقت میں شراب ہوگی۔ جیسے بیئر ہے، بیئر میں 4% سے 5% الکوہل ہوتا ہے، یا کبھی کبھی 7% بھی ہوتا ہے۔ لوگ کیا نہیں، بیئر میں کوئی نشہ نہیں ہے۔ نشہ حرام ہے اپنی جگہ، شراب حرام ہے اپنی جگہ، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ بھئی ایک قطرہ پینے کے بعد شراب میں نشہ آ جائے گا کیا؟ نہیں، شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور شراب کی ایک بوتل بھی حرام ہے۔ یہ لوگ غلط فہمی میں ہے کہ جب نشہ آئے تو حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ شراب بذات خود کیا ہے؟ حرام ہے۔ جیسے غلاظت نہیں، تھوڑی غلاظت کھائے تو چلتا، زیادہ غلاظت کھائے تو نہیں، تب تو نہیں بولتے ہو۔ بے غلاظت کیا ہے؟ غلاظت غلاظت ہے۔ ہر حال میں پانی کا ایک قطرہ منرل بوتل کی پوری بوتل کو کیا کرتا ہے؟ ناپاک کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بوتل پاک ہے، ایک قطرہ اس کے اندر کیا ہے؟ ناپاک ہے، ایسا نہیں کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی شراب اپنی جگہ حرام ہے، نشہ اپنی جگہ حرام ہے۔ کوئی آدمی کو شراب پینے پہ نشہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ تو ہیبیچول ہونے کی بات ہے۔ ایک آدمی کو 5 گرام پہ نہیں ہوگا، 10 گرام پہ نہیں ہوگا، 50 گرام پہ ہو جائے گا، تو کس کو کرائیٹیریا مانا جائے؟ ایک آدمی بولتا میں ایک بوتل پی لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس لیے ایسی جگہ پر اسلام کرائیٹیریا پرسن کو نہیں رکھتا، شخص کو نہیں رکھتا، اس چیز کو۔ جیسے سفر میں تکلیف ہے لہذا قصر ہے، کیا ہے؟ سفر میں تکلیف ہے لہذا 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہے، یہ شروع میں پہلے دن بدل۔ اب کیا ہے؟ سفر ہی قصر کی وجہ ہے، تکلیف وجہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تکلیف، آپ بولیں گے میں ہوائی جہاز سے گیا ٹائرڈ ہو گیا، یہ بولیں گے میں تو بیل گاڑی سے گیا پھر بھی ٹائرڈ نہیں ہوا، لہذا آدمی کے اوپر جو ہے نا وہ معیار نہیں رکھا جائے گا۔ اب سفر ہی علامت بنا دی گئی کس چیز کی؟ کہ سفر اگر آپ اتنے مائل کا کر رہے ہیں 48 مائل کا تو آپ مسافر ہیں، سفر میں تکلیف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی ایسے ہی شراب کا معاملہ ہے، نشہ ہو یا نہ ہو ہر شراب حرام ہے۔ انشاءاللہ زندگی تو بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔